السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر بشریٰ ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ اینڈ ہومیوپیتھک میراکلز۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پہ ہمیشہ ہی انسانی صحت اور ہومیوپیتھک ادویات اور ان کی احتیاطی تدابیر علامات کے متعلق بات چیت کی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی میں کسی بھی میڈیسن کا ذکر نہیں کروں گی اور ہم ایک جنرل ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو بچہ، بڑا، ینگ اور بوڑھا ہر ایج کے لحاظ سے اس کو جانچنا بہت ضروری ہے اور اس کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا کے حوالے سے، کیونکہ غذا کا تعلق انسانی صحت کے ساتھ اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ متوازن غذا ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ کو، ایسی خوراک جو انسانی صحت کے لیے طاقت و توانائی کا ذریعہ ہو، نہ کہ اس کی بیماری کا باعث بنے۔ غذا زندگی کی بقا اور طاقت، توانائی اور نشو و نما کے لیے بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ یہ ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے۔ غذا جسم کی نشو و نما کرتی ہے، غذا جسم کو طاقت اور توانائی مہیا کرتی ہے، اور یہ چیز ہم سب جانتے ہیں۔ ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہے بہت سے مختلف غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اس میں پروٹینز ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، فیٹس ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، سالٹس ہوتے ہیں اور واٹر ہوتا ہے۔ ایک صحت مند جسم کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو میں یہی بتاؤں گی کہ متوازن غذا کیا ہے اور ہمیں ڈیلی بیسس پہ اس کا کس طرح سے کس ریشو میں استعمال کرنا چاہیے۔ متوازن غذا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں تمام اجزاء برابر مقدار میں ہوں، مطلب اگر ہم فیٹس لے رہے ہیں، پروٹینز لے رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں اور وائٹامنز کو یوز کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو ان کا بیلنس ہو کہ ایک ہی ریشو میں لیں، برابر مقدار میں لیں۔ بلکہ متوازن غذا ایسی غذا ہوتی ہے جس میں غذا کی جو غذائی اجزاء ایسے موجود ہوں جس کی ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو ضرورت ہے، ہمارے مائنڈ کو، ہمارے دماغ کو، ہماری باڈی کو، ہماری باڈی ورکنگ کو اس غذا کی ضرورت ہے۔ اور غذا کا تناسب جسمانی ضرورت کے تحت تبدیل ہو سکتا ہے، مطلب جو بچہ ہے وہ بڑا نہیں اس طرح کی خوراک کھاتا، بڑے ہیں ان کی تھوڑی ڈائٹ چینج ہوتی ہے بچوں سے، اور جو بزرگ ہیں ان کی ڈائٹ ینگسٹرز جو ہوتے ہیں ان سے چینج ہوتی ہے۔ تو غذا کا کوئی لیول نہیں ہے کہ ایک جیسی ہی سب نے کھانی ہے، ان کا تناسب جسمانی ضرورت کے مطابق تبدیل ہو جاتا ہے۔ موسم گرما میں جسم کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور موسم گرما میں غذا سے حرارت والے اجزاء کم کر دینے چاہیے اور پانی کے زیادہ تناسب والے اجزاء کو شامل کرنا چاہیے۔ مطلب جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کا ہمیں تھوڑا سا بیلنس کم کر کے لیکوڈ فارم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مشروبات کا، کولڈ ڈرنکس کا یا فریش جوسز وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، جس میں ہمیں لیکوڈ فارم میں ہمیں پانی اور منرلز کا ہماری باڈی کو زیادہ سے زیادہ حصول ہو۔ اور جب موسم سرما ہوتا ہے تب اس کا الٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ غذا میں جسم کو حرارت دینے والے جو اجزاء ہیں اس کا بیلنس بڑھ جاتا ہے، اور پانی والے اجزاء کم کر دیے جاتے ہیں، پانی کا بہت کم استعمال کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً موسم سرما میں گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تھرڈ کیٹیگری آتی ہے جو لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کی خوراک بھی پھر ایکسٹرا ہوتی ہے۔ جو لوگ زیادہ محنت مشقت کرتے ہیں، مطلب ورکنگ لحاظ سے بھی اور ذہنی دماغی لحاظ سے بھی، جو مطلب دماغی ورکنگ بھی ان کی زیادہ ہے اور انہیں ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، ان کی خوراک میں توانائی فراہم کرنے والی جو اشیاء ہیں، مثلاً کاربوہائیڈریٹس زیادہ استعمال کروانی چاہیے، اور وہ افراد جو ذہنی کام کرتے ہیں ان کی غذا میں ایسی چیزیں شامل ہونی چاہیے جو ان کے دماغ کو طاقت دیں۔ بچوں کی جسمانی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، ان کا جسم تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ان کو گروئنگ کے حوالے سے اس طرح کی خوراک استعمال کروانی چاہیے کہ ان کی جو گروئنگ ہے، بچوں کی اندرونی بیرونی جو جسامت ہے یہ بڑھ رہی ہوتی ہے، ان کو ایسی غذا ملنی چاہیے جس میں
جس میں نشائستہ اور پروٹین زیادہ مقدار میں موجود ہوں، اور بوڑھے افراد کو کم طاقت والی غذا لیکن زود ہضم غذا جو جلد از جلد ہضم ہو سکے وہ استعمال کروانی چاہیے، کیونکہ ان کا جسمانی نظام جو ہے وہ سست ہو چکا ہوتا ہے، اور مردوں کی نسبت عورتوں کو کم خوراک درکار ہوتی ہے، اور یہ مطلب ہمارے ہاں زیادہ دیکھا گیا ہے، اور عورتیں اپنی خوراک کے حوالے سے بڑی کانشیس ہوتی ہیں کسی بھی لیول پہ ہوں، اور لیکن عام حالات میں بیلنس ہی ہوتا ہے، مردوں کا بھی عورت کی بھی خوراک ایک جیسی تقریباً ہوتی ہے، لیکن کچھ ٹائم پیریڈ اس طرح سے ہوتا ہے عورت کا، پریگننسی ٹائم جس کو کہتے ہیں ہم، یا ویننگ پیریڈ جو ہوتا ہے، دودھ پلاتی ہیں جب عورتیں اپنے نوزائیدہ بیبیز کو، تو ان کے لیے خاص غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی باڈی کی جو ڈائٹ ہے اس کو بھی متوازن رکھ سکے اور ان کی صحت کو بھی وہ سیٹ رکھ سکیں۔ تو متوازن غذا سے مراد تمام غذائی اجزاء کا اس میں پایا جانا نہیں ہوتا، مطلب ساری ہمیں جو بھی ضروریات ہیں ایک ہی ٹائم کی غذا میں مل جائیں، بلکہ متوازن غذا حقیقت میں وہ ہوتی ہے جو بدن کی ضروریات، ہماری جسمانی اور ہماری دماغی محنت سے ریلیٹڈ، جو ہمارا خود جسم جس کو ضرورت ہے جس خوراک کی اس کو پورا کرے، اور اس کا اجزائی تناسب بدن کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ غذا کی غذائیت کا تعلق پکانے سے بھی ہوتا ہے، مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کم کوک کی جاتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جن کو زیادہ پکا کے استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر سبزیوں کو زیادہ پکایا جائے تو اس کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تلی ہوئی اشیاء زیادہ دیر سے ہضم نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں کو تو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی، ان کو اسٹمک ایشوز، ان کو جگر کا مسئلہ بن جاتا ہے ریگولرلی اگر وہ فرائی چیزیں استعمال کرے، جنک فوڈ ہیں وہ بھی صحت کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں ابلی ہوئی غذا مطلب بوائلڈ فوڈ جو ہوتی ہے وہ ہضم مطلب ہاضمے دار بھی زیادہ ہوتی ہے، جلدی ہضم ہو جاتی ہے، اور وہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوتی ہے۔ ایک عام صحت مند جو انسان ہے اس کو روزانہ تقریباً 2600 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک صحت مند جوان عورت کو اس سے تقریباً 2400 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک چارٹ بتاتی ہوں اس حوالے سے کہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ اگر ہم کوئی چیز یوز کر رہے ہیں روزمرہ کی غذائیت، تو ہمیں اس میں کس پوٹینسی میں یا کس لیول پہ ہمیں کس ریشو میں کون سی غذا لینی ہے۔ اگر ڈیلی بیسس پہ ہم لے رہے ہیں گوشت، انڈا، مچھلی، دالوں والی پروٹینز والی غذائیں ہیں، حیوانی اور نباتاتی تناسب سے جو حاصل ہوتی ہیں غذائیں، وہ اگر ہم لے رہے ہیں تو ڈیلی بیسس پہ اس کا 200 گرام جو ہے وہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نشائستہ یا کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں مثلاً آٹا، چاول وغیرہ لے رہے ہیں تو فرداً 450 گرام جو ہے ڈیلی بیسس پہ اس کا یوز ہونا چاہیے۔ چکنائی والی جو آئلی چیزیں ہیں، اور جیسے تیل، مکھن، گھی اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جس میں حیوانی اور آرگینک اور ان آرگینک جو میٹیریلز ہوتے ہیں ان کا جو تناسب ہے وہ تقریباً ہمیں صرف 60 گرام تک ڈیلی لینا چاہیے۔ تازہ سبزیاں، تازہ پھل، یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے جی فروٹ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے تو بھیجا یا جب مرضی اس کا استعمال کیے، ان چیزوں کو بھی ایک لیول کے لحاظ سے استعمال کرنا چاہیے۔ تقریباً 300 گرام تک روزانہ ایک نارمل باڈی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی جو ہے، پانی تقریباً 2 سے 2.5 لیٹر جو پانی کی مقدار ہے وہ صحت مند انسانی جسم کے لیے ڈیلی بیسس پہ بہت ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں آج بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے آپ کو کافی نالج ملا ہوگا، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا۔ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔